اگر قرآن کی بات، حدیث کی بات، کتاب کو پڑھ کر سمجھ میں آ جاتی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آج میں اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں گمراہی کا دور ہے، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں اب تم براہ راست بخاری شریف کو پڑھ سکتے ہو، اب براہ راست قرآن کو سمجھ سکتے ہو، اب براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکال سکتے ہو، اور یہ باتیں کرنے والے علماء نہیں ہے، یہ باتیں کرنے والے فقہاء نہیں ہے، یہ باتیں کرنے والے مفسر نہیں ہے، یہ باتیں کرنے والے محدث نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں کرنے والے اسلام کے نام کے سکالر ہیں۔ اور سکالر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے 4 کتابوں کا مطالعہ کر لیا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے اسلام کا سکالر۔ ہمارے گونڈوا کے اندر ایک بزرگ تھے، ایک حاجی تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے آپ کے ہتھوڑوں کو کبھی نبض نہیں دکھانا چاہیے اور مطالعے کے مولوی سے کبھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ ہمیں تب سمجھ میں نہیں آتی، آج سمجھ میں آ رہی ہے وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ یہ مطالعے کا مولوی، یہ وہی جو سکالر بنے ہوئے، جو یوٹیوب کے محدث بنے ہوئے، یوٹیوب کے فقیہ بنے ہوئے، یوٹیوب کے مفسر بنے ہوئے اور یوٹیوب کے بخاری کے حافظ بنے، بند کمروں میں بیٹھ کر بخاری کا حوالہ دے دینا اور پھر ویڈیو بنانا۔ اور گونڈوا کے جوانوں، افسوس تمہارے لیے، تم نے علماء کی جماعت کو چھوڑ دیا، ان علماء کے اساتذہ کو چھوڑ دیا، ان اساتذہ کے اساتذہ کو چھوڑ دیا اور یوٹیوب کے مقلد بن گئے اور یوٹیوب کے متبعین بن گئے اور یوٹیوب کے مرید بن گئے۔ یاد رکھو گونڈوا کے نوجوانوں، آپ نوجوانوں کے درمیان میں ایسے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں، جو قرآن کا انکار کر رہے، جو حدیث کا انکار کر رہے، جو علماء کا انکار کر رہے، جو قرآن کا انکار کر رہے۔ اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پرانے لوگوں کو جہنمی کہیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پرانے لوگوں کو گمراہ کہیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پرانے لوگوں کو بدعتی کہیں گے۔ آج ایسے باتیں کرنے والے آپ کے علاقہ گونڈوا کے اندر موجود ہے اور وہ نوجوان گمراہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ یوٹیوب کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے کہ یہ بات تو بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے، رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اگر بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرأت خلف الامام ہے، اگر بخاری کے اندر رفع الیدین لکھا ہے، اسی بخاری کے اندر لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شراب پی، پھر میدان احزاب میں گئے، شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ تم ذرا شراب پی کر دکھا دو، تم ذرا شراب پی کر دکھاؤ۔ اس بخاری کے اندر موجود ہے، اس بخاری کے اندر موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جوتے لگا کر نماز پڑھنی تھی، تم ذرا جوتے لگا کر مسجد کے اندر داخل ہو کر رہو، نماز پڑھ کر رہو گے یا جوتے کھا کر رہو گے؟ تم جس بخاری کا حوالہ دیتے ہو، اسی بخاری اور اسی ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکا صبات قومی فبال قائما، آپ نے کوڑے دان پر آگے کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، تم ذرا کھڑے ہو کر پیشاب کر کے تو دکھا دو۔ یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، سیاق و سباق معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ یہ تو محدثین نے بتایا ہے، یہ حدیث کس زمانے کی ہے، کب کی ہے۔ آج ہمارا نوجوان رفع الیدین کرنے کے لیے تیار ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے تیار۔ ذرا تحقیق تو کرو، 4 حدیثیں اس مرزا بدبخت انجینئر کی بکواس سن کر ہمارا نوجوان گمراہ ہو رہا۔ سن لو، کان کھول کر سن لو، انجینئر گمراہ ہے، غامدی گمراہ ہے، مرزا قادیانی یہ گمراہ ہے، یہ لعنتیوں کی جماعت ہے، یہ بدبختوں کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو امت کے اندر تفریق ڈالتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم نباتی ہے، ہم نوابی ہے، ہم تو کتابی ہے۔ اگر کتاب سے براہ علم سیکھنا ہوتا پھر صحابہ کرام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، براہ راست کتاب سے صحابہ علم سیکھ لیتے۔ نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں کتابی۔ یہ اس میں انجینئر جو گمراہ ہے، یقینی طور پر گمراہ ہے۔ یہ میری بات نہیں، ان مولویوں کی بات نہیں ہے، ماجرا علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے نظریات کو دیکھو، اس کی باتوں کو دیکھو، چند ویڈیوز کلپ کو سن کر تم یہ کہتے ہو انجینئر بہت بڑا سکالر ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا دین میں سکالر نہیں چاہیے، دین میں تو علماء چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے انما یخشى اللہ من
اٹھا کر یہ کہوں یہ وقت کے ولی ہیں، اگر میں یہ کہوں یہ وقت کے خطب و ابدال ہے، شاید میں حانس نہیں ہوں گا، شاید میں حانس نہیں ہوں گا۔ ان میں سے اکثر وہ علماء ہے جو صبح کو اٹھتے ہیں اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں اللہ کو قرآن کو بولتے ہیں، شام ان کی اسی حال میں گزرتی، رات ان کی اسی حال میں گزرتی ہے، اور ایک چھوٹا سا امام تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تمہیں ایک نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس ایک امام کو ایک نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کا نہیں بلکہ 10 ضربے 25 کر دو، پھر 30 ضربے 25 کر دو، پھر 50 ضربے 25 کر دو، جتنا تم سب کو مل کر الگ کر کے وہ سارا اس امام کے کھاتے میں آ گیا۔ کیا یہ امام ولی نہیں ہے؟ کیا یہ امام نیک نہیں ہے؟ کیا یہ امام اللہ والا نہیں ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ اللہ کہہ رہی ہو؟ جب گشت کرنے کے لیے نکلتے کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 70,000 سبحان اللہ کے بدلے میں۔ حضرت استاد مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ فرماتا یہ مغرب بات ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن مشہور ہے۔ ہم 70 سے ضرب نہیں دیں گے، مفتی صاحب نے فرمایا تھا ضربے مت دو بلکہ یہ کہو بندہ جب اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور نیکیوں کی بارش پر ہوتی ہے۔ جو لوگ 24 گھنٹے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے لگے ہو، کیا وہ چھوٹی کوئی مخلوق ہے؟ وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے جس کو قرآن حدیث نے خود کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص ہوئے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ اور اس طبقے سے، اس جماعت سے دوسری کوئی جماعت نہ خیر ہے نہ بہتر ہے۔ باقی سب طبقات میں آئے گی، باقی ذیلی جماعتیں آ جائے گی، باقی دین کی خدمت گزار آ جائے گی، لیکن دین اگر باقی ہے ان علماء کی وجہ سے، دین اگر باقی ہے ان حفاظ کی وجہ سے، دین اگر باقی ہے ان محدثین کی وجہ سے، دین اگر باقی ہے ان مفسرین کی وجہ سے۔ جس دن اللہ یہ حفاظ دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن دین دنیا سے مٹ جائے گا، جس دن یہ علماء ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندر زلزلہ آ جائے گا، جس دن یہ علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے، اللہ اپنے قرآن کے الفاظ کو اٹھا لے گا، خالی شفا باقی رہ جائے گا، قرآن کے الفاظ باقی نہیں رہیں گے۔ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس لا الہ الا اللہ کی ذات تحفظ دین بھی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مشہور آیت ہے۔ اس مشہور آیت کو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ خیر کی تعلیم دینا، خیر کی بات کہنا اور دین عن المنکر کرنا، اصل اس آیت کے اندر تحفظ دین اور اشاعت دین کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر دین کا تحفظ نہیں ہوگا دین باقی تو رہے گا، نام کا باقی رہے گا، اصل شکل ختم ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض لوگ شکل کے اعتبار سے، دینی شکل کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، وہ حقیقت میں دیندار نہیں ہوتے۔ بس آخری واقعہ بیان کر کے ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ اسی بخاری کا ختم تھا، اسی بخاری کا آخری سبق تھا، اور ہمارے استادوں کے استاد مولانا قاسم نانوتی نور اللہ مرقدہ کے استاد شاہ عبد الغنی محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے بخاری کا آخری درس دیا۔ وہاں پر عوام نہیں، وہاں پر علماء موجود تھے۔ بخاری کا آخری درس میں علمی نکات کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ درسگاہ میں اصل مجھے جو اس کے سے ماخذ نکال کر جو عرض کرنا تھا وہ عرض کر رہا ہوں۔ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے پورے مجمع کے اندر نظر ڈالی، ایک بندے کو بلا لیا اپنے پاس اور اس سے کہا مولوی نور الدین، مجھے تمہارے چہرے کے اندر سے خیر نظر نہیں آ رہی ہے، تم نے اس دین کے الفاظ تو یاد کر لیے ہیں، اس کے معنی اور اس کا نور حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دو۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور آگے چل کر وہی نور الدین جو مولوی کہتا تھا اپنے آپ کو، وہ حکیم نور الدین مرزا قادیانی ملعون کا اول خلیفہ اور اول اس کا شاگرد بن گیا تھا۔ اور وہ بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز جموں و کشمیر کے شہر جموں کا رہنے والا تھا۔
اور مرزا قادیانی بدبخت کا اخص الخاص تھا. الفاظ اس نے پڑھے تھے چھوٹے موٹے علماء سے نہیں بلکہ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے بخاری پڑھی تھی، حدیثیں پڑھی تھی. لیکن جب اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ میں ساتھ نہیں ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کر بھی اور تفسیر پڑھ کر بھی اور مسائل پڑھ کر بھی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، آؤ ہماری ٹکر کے لئے اور ہمارے مقابلے کے لئے جس کو چاہے لے کر آ جاؤ، ہم سے مقابلہ کرو، چاہے تقی عثمانی کو لو، چاہے فلاح عثمانی کو لو. لیکن جب چھوٹے چھوٹے مولانا منصور کے کہنے کے مطابق مغلو چلے جاتے ہیں تو اس کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، اس کا ٹاور اڑ جاتا ہے. یہ دنیا کے اندر اللہ ان لوگوں کی رسوائی اور ذلت دکھاتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر بوجھو کے غیور نوجوانوں، اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یوٹیوب کا اپنا پیر اور یوٹیوب کا اپنا استاد مان لیا، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی اور اس پر مفتی صاحب نے مجھ سے مذاقیہ طور پر پکڑ بھی کی تھی کہ تم نے اس میں تفضیل کا سیغہ بہت پڑھ لیا ہے. تو میں نے کہا پڑھا تو نہیں ہے. میں نے کہا ہاں کسی جلسے میں مفتی نذیر صاحب کی بڑی تعریف بیان کر رہے تھے. میں نے کہا تو مجبوری تھی، وہ بتانا ضرور تھا. کہ یہ کہاں؟ میں نے کہا بھونجوا میں. کہا وہاں کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا چراغ کرے اندھیرا، جہاں کہ آپ شیخ الحدیث ہو، جہاں کہ آپ مفتی اعظم ہو اور جہاں کہ وہ مفتی ہو جس کو دارالعلوم دیوبند نے بغیر درخواست دیے، بغیر ریکویسٹ کیے 3 مرتبہ شورا نے مفتی اعظم کے عہدے کے لیے فائز اور نامزد کر لیا. لیکن کشمیریوں نے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ کشمیری مفتی صاحب کی اوقات کو اور آپ کے علم کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. بہت ویک چلو پڑھن اب مفتی نظر کے آشپا معاف نہیں کرنا، معافی نہیں مانگوں گا. ایک بندہ کہنے لگا مفتی نظر صاحب تو وقت ہی لگا تم اس کا بدلتا ہوں، استغفر اللہ. میں پھر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. بہت ناراض ہو جائیں گے بہت لوگ اگر یہ ویڈیو بن گئی ہوگی، کمنٹس بہت برے برے آئیں گے اور بھونجا والے ضرور کمنٹ کریں گے کہ ویڈیو بڑی فتوہ دلوا تبلیغ والے کے خلاف. ایک مرتبہ میں نے مسئلہ بیان کیا اور ایک بندہ کہنے لگا یہ اس تبلیغ والے سن بچے اب اس پیسے نے یہ سکات کاری اب اس خلاف انکو فتوہ دار لو پڑے. میں نے کہا میرے پاس آؤ، سوال لکھ کر میں دے دوں گا اور میں دیوبند جاؤں گا، جواب لے کر آ جاؤں گا. فتوہ تیرے ہاتھ میں آئے گا یا میرے ہاتھ میں آ جائے گا؟ جب علماء، جب دیندار، جب لوگ یہ کہیں گے مفتی نذیر چون وقتی لاگن تب اس کا پتہ چھو یہ تبلیغی نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہو چکا ہے، یہ راہ راست سے بٹک چکا ہے. جو علماء کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ میرے بول کو جھوٹا کر دے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھود کر دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے مولانا ارشد مدنی کو اپنی دکان چڑھائے. جب اس طرح کی باتیں علماء کی شان میں کہی جائے گی پھر اپنے ایمان کی خیر مرد ہے. لہذا ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے. اور ہماری خوش قسمتی ہے اکثر و بیشتر یہاں کر میں عرض کرتا ہوں کہ مفتی نذیر صاحب ہمارے علاقے کے ہر رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے علماء یہاں پر موجود ہے جن نے اپنی سب کچھ ان اداروں کے اندر لگا دی ہے، سب کچھ لگا دیا ہے. آپ ان کے ساتھ جڑ جاؤ. جو کوئی مسئلہ ہے اور جس عالم سے آپ مطمئن ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ ضرور ان سے مسئلہ پوچھو، ان سے پوچھو، جس سے آپ مطمئن ہیں، لیکن دوسرے کسی عالم کی توہین ہرگز مت کرو، چاہے وہ چھوٹے درجے کا عالم ہو چاہے بڑے درجے کا ہو. کہ علماء یہ سہنے کا علم تھا ورنہ چاہتا نہیں تھا بیٹھ لیکن نبر کرتا اسی کی کافی کرنا ہے تبدیل عاشی کرنا. جس بندے نے یہ کہہ دیا اگر اس نے توبہ نہیں کی اپنی ایمان کی خیر بنا ہے. لہذا توبہ کر کے علماء کے ساتھ جڑ جانا چاہیے اور ان کے واسطے سے ہم بڑے بڑے علماء کے ساتھ انشاءاللہ جڑ جائیں گے. آخر پر اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں.
ज़बान पर बहुत हल्के फुल्के हैं, लेकिन जब कल क़यामत के दिन को तोला जाएगा वो बहुत भारी होंगे। तबलीग वाले अक्सर वरन अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान लेकर जाओगे, इस दुनिया से 70 गुना ज्यादा बड़ी जन्नत मिल जाएगी। मैं तो बस राई के दाने को तब तो सुबह सिविल सुनो, मैं तो बस ना सिविल से नीचे वो जो सुबह जहाँ से धूप निकल रही है और दीवार के अंदर एक तृण है, उस तृण में से जो वो सूरज की रोशनी आ रही है वो रोशनी यहाँ पड़ रही है। उस तृण से लेकर यहाँ तक जो सूरज की किरणें, उसके नीचे देखो छोटे छोटे ज़र्रात नजर आ जाएंगे। वो पकड़ने से पकड़े नहीं जाएंगे और तोड़ने से तोड़े नहीं जाएंगे। उसको कहेंगे जुज़े लाए तजज़्ज़ा, उसको कहेंगे राई के दाना। जिसने राई के दाने के बराबर ईमान लेकर गया, इस दुनिया से 70 गुना बड़ी जन्नत मिल जाएगी। और जो बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बयान छोटा करते थे लेकिन वो अमल वाला होता था, ये हमारा मिजाज बिगड़ गया। हम मौलवियों का मिजाज भी बिगड़ गया है और आवाम का मिजाज भी बिगड़ गया है कि हम 2-2 घंटे तकरीर करते हैं, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। मैंने नोट में लिखा था कि मुझे बताना है और आखिर पर अर्ज करूंगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 कलमे हैं जो रहमान को बहुत पसंद है, अल्लाह को बहुत पसंद है और ज़बान पर बहुत हल्के फुल्के, कल तोड़े जाएंगे बहुत वज़नी होंगे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी बात को 3 मरतबा फरमाया करते थे, इसलिए मैंने आपको यादी के अल्फाज 3 मरतबा बताए। इंशाअल्लाह याद हो गए होंगे, इनको याद जरूर कर लेना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे